بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء بعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء بملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. قل أعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب وہ آ جائے اور مکمل اندھیرا رات کا پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پڑ پڑ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ بس ومن شر حاسد اذا حسد کے اوپر ہماری بات رکی تھی۔ حسد جو ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور حسد کے نتیجے میں حدیث پاک میں جیسے تذکرہ کیا گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب۔ تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ حسد جو دکھائی جس کو کہتے ہیں، جیلسی جس کو کہتے ہیں، دوسرے کی نعمت دیکھ کر دل میں یہ تمنا پیدا ہونا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کی یہ اچھی حالت زائل ہو جائے، اللہ نے اس کو جو عزت دی ہے وہ عزت ختم ہو جائے، مال دیا ہے مال اس کا ختم ہو جائے۔ غرض ہے کہ سامنے والے کی جو بھی اچھی حالت ہے اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا پیدا ہو اور یہ آرزو پیدا ہو۔ تو اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں یہ حسد پیدا ہو، پھر اس کے مقتضا پر عمل کر رہا ہو، تو یہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو جلا کر اور ایندھن کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ بس اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ یہ حسد کی بیماری میرے دل میں رہے اور اس حسد کے ساتھ میری زندگی گزرتی رہے، کہ انسان کے لیے دنیا کا بھی بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ حسد کے نتیجے میں انسان کو کبھی چین نہیں ملتا، اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے۔ تو دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان، کہ نیکیں برباد ہو گئی۔ ایک طرف ہم عمل کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، مگر حسد کے نتیجے کے اندر وہ اعمال ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب مسیح الامت رحمہ اللہ تعالیٰ نے شریعت و تصوف کے اندر حسد کے بارے میں اس کا علاج بھی بیان فرمایا ہے، اور اس کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں حسد کے۔ ایک درجے کے اندر انسان معذور ہے، ایک درجے کے اندر انسان معذور ہے، اور ایک درجے میں معجور ہے۔ معذور کا کیا مطلب؟ دل کے اندر ذرا سا کسی کو دیکھ کر
کیفیت پیدا ہوئی وہی کہ اس کو اللہ نے یہ نعمت دے دی، خالی بس یہ کیفیت پیدا ہوئی، اس کے آگے وہ بڑھا نہیں، اور اس کے بعد جو اس کے مقتضا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کی نعمت کو ختم کرنے کے لیے کچھ اسکیم بنانا اور کچھ اپنے طور پر جو ہو سکتا ہے وہ کرنا، وہ دوسرا درجہ ہے۔ اس دوسرے درجے میں نہیں پہنچا، بلکہ ایک کیفیت انسانیت تھی، دل کے اندر کسی کی چیز کو دیکھ کر ذرا سا خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے اس کی یہ چیز دے دی، تو یہاں تک تو انسان معذور ہے، انسان بہت کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفہ، فرشتہ نہیں ہے وہ، انسان کے اندر اس کا نفس بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، شیطان بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، تو خالی ایک کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن اس نے اس کیفیت کے اوپر کنٹرول کر لیا، ذرا بھی آگے نہیں بڑھا، تو یہ اتنی حد تک تو معذور ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور صرف اتنی کیفیت پیدا ہونے پر اس کے نیکیاں ختم نہیں ہوگی، اتنے درجے میں تو معذور ہے وہ۔ البتہ دوسرا درجہ یہ کہ اس کے مقتضا پر عمل کرنا شروع کر دے۔ مقتضا کا کیا مطلب؟ دل میں حسد پیدا ہوا، اور حسد کی حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اس کی یہ نعمت ظاہر ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب اس کے بعد باقاعدہ اس کا مقتضا یہ ہے کہ اس کی نعمت کو ختم کرنے کے لیے یہ جو کچھ کر سکتا ہے کرنا شروع کر دے، اس کے خلاف لوگوں میں باتیں کرنا شروع کر دے۔ مثال کے وہ کوئی تاجر ہے تو اس کی تجارت کے اوپر نہ چلے، لوگوں کسٹمر ہے، خریدار ہے، ان کو وہاں نہ جانے دے، اور جو بھی کچھ کر سکتا ہو کرنا شروع کر دو۔ قرآن پاک میں یہی ہے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد پر آ جائے اور اپنے اس حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے، سامنے والوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جو وہ کچھ کر سکتا ہو کرنا شروع کر دے، تو یہ درجہ بڑا خطرناک ہے، اور اس درجے کے اندر انسان معذور یعنی گنہگار، اور سخت گنہگار، اور اتنا گنہگار بنتا ہے کہ جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن بہت زیادہ اس کے اوپر نہ معلوم کیا عذاب ہوگا۔ اس لیے کہ حسد کرنے والا جب اپنے حسد کے مقتضا پر عمل کرتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ گویا اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں اس کی یہ نعمت ملے، بلکہ اللہ ہی کے چاہنے سے تو اس کو نعمت ملی ہے، اللہ ہی کے چاہنے سے سامنے والوں کو عزت ملی ہے، اللہ ہی کے چاہنے سے اللہ نے اس کو مال دیا ہے، گھر دیا ہے، اور جو بھی دنیا کی اور آخرت کی نعمت ملنا تھی اللہ نے دی ہے، اور حسد کرنے والا اب اس کے مقابلے میں آ کر اس نعمت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور یہ اس کے مقابلے میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے گویا حسد میں اللہ کے فیصلے کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعتراض ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کے اوپر اس کو اشکال ہوتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے کو اشکال کرے، اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرے، بلکہ اس کے مقابل میں آ کر اپنے طور پر جو کچھ کرنا ہو کرنا شروع کر دے، تو یہ تو بڑی خطرناک حالت ہے، اور بہت ہی خطرناک انسان کے لیے دنیا میں بھی پریشانی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں یہ ہے کہ کبھی اس کو چین نہیں ملے گا، بلکہ اس کے دل کے اندر یہ آگ اور جلتی رہے گی اور پریشان ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے مقابلے میں گویا کہ اعمال کر رہا ہے، اور اللہ کے مقابلے کے اندر یہ اسکیم بنا رہا ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں آ کر اس قسم کی اسکیم بنائے گا، بھلا اس کو چین ملے گا؟ اللہ کی طرف سے چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، قلب کے اندر اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ کے مقابل میں ہے تو کون سا چین ملے گا اس کو؟ تو دنیا کے اندر بھی چین نہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہاں میں۔ حضرت مولانا مسعود اللہ صاحب نے یہ شعر اپنی کتابیں بھی نقل فرمایا ہے، حاسد کو ایک دم نہیں راحت، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سانس کے لیے بھی اس کو دنیا میں راحت نہیں ہوتی۔ رنج حسد ہے، جان ہے جب تک جان میں۔ حسد کی وجہ سے دل میں ایک رنج رہتا ہے اور وہ اپنے اس حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، تو دنیا کی پریشانی الگ اور آخرت کا نقصان الگ۔ آخرت کا نقصان یہ ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اعمال ختم ہو رہے ہیں، اور دنیا میں ہے کہ چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ لہذا اس حسد کے نتیجے میں جب انسان حسد پر آ جائے اور سامنے والوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوشش شروع کر دے، تو
تو یہ صورت بہت خطرناک ہے، اور یہی صورت جو ہے خطرناک ہونے کی صورت میں انسان گنہگار بھی بنتا ہے، نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں، اور دنیا کا بھی چین سکون ختم ہوتا ہے۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ دل کے اندر جو حسد پیدا ہوا ہے اس کے اوپر انسان متنبہ ہو کہ میری یہ کیفیت بہت خطرناک ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، اس کے نتیجے میں سامنے والوں کو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ سامنے والوں کو تو اللہ جو نعمت دے رہا ہے، اللہ دینا ہی چاہتا ہے، تو میرے نہ چاہنے سے تو نہیں ہوگا کہ اس کو نعمت نہ ملے، زائل ہو جائے۔ لہذا اب اس سے نکلنے کے لیے علاج یہ ہے کہ انسان جس کے اوپر اس کو حسد آ رہا ہے، لوگوں میں اس کی تعریف کرے، لوگوں میں اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے اچھی باتیں کرے، اور آگے بڑھ کر اس کے ساتھ سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اور اس کے ساتھ خوب تواضع سے پیش آئے۔ جتنا اپنے نفس کے خلاف کرے گا، اس لیے کہ یہ سب باتیں جو اس کے نفس کے خلاف ہوں گی۔ نفس تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نعمت ظاہر ہو جائے، بلکہ اس نے جو اسکیم شروع کر دی تھی، اب اسکیم کو ختم کر کے اس کی تعریف کرنا اور اس کے لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ نفس کے اوپر آرے چلیں گے، نفس کے اوپر بڑا دباؤ پڑے گا۔ بس یہی نفس کے اوپر جو دباؤ پڑے گا اور نفس کے خلاف کام کرنا شروع کرے گا، تو جا کر انسان اس حسد کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ دل میں اس کے اوپر انتہائی رنج ہو کہ میں جس حالت سے چل رہا ہوں یہ میرے لیے بڑی خطرناک حالت ہے، اس کے نتیجے میں میری نیکیاں برباد ہوگی۔ لہذا اس علاج کو اختیار کرتے ہوئے اس کی تعریف کرے، اور جو اسکیم اس نے بنائے تھے اس کو بالکل ختم کر دے، جو کوشش کرنا شروع کر دی تھی اس کو بالکل چھوڑ دے، بلکہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ سلوک کرے، اس کے لیے دعا کرے، اور اس کے لیے اللہ سے اور مزید ترقی مانگتا رہے، تو جا کر یہ نفس دبے گا اور نفس کے تقاضے ختم ہوں گے، اور انسان اس حسد کی آگ سے انشاءاللہ بچے گا، اور آخرت کے اعتبار سے جو اس کا نقصان ہو سکتا تھا اس سے محفوظ رہے گا۔ یہ دوسرا درجہ اگر مقتضا پر عمل کر رہا ہے تو معذور ہے یعنی گنہگار ہے۔ اور تیسرا درجہ جب انسان کو تنبہ ہو جائے کہ یہ حسد ہے، جیلسی ہے، اور میں اس کے اندر جو اسکیم بنا رہا ہوں اور جو سامنے والوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر رہا ہوں، یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی ہے، اس کو تنبہ ہوا، اور تنبہ ہو کر اس سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا اور علاج کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ تیسرا درجہ ہے جس میں انسان معذور ہے، یعنی اب اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ نفس کے خلاف کر رہا ہے اور نفس کو دبا رہا ہے اور نفس کے مقتضا اور حسد کے مقتضا کو چھوڑ رہا ہے، اور اللہ کے ڈر سے چھوڑ رہا ہے کہ آخرت میں اس کا بڑا خطرناک نقصان ہوگا، دنیا کے اندر بھی میں بے چین اور آخرت میں بھی پریشانی، فائدہ کیا ہوگا۔ لہذا اس نے اپنے حسد کے مقتضا کے خلاف کام کرنا شروع کیا، سامنے والے کے لیے مزید دعاؤں کا اہتمام شروع کیا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا شروع کیا، اور اپنے نفس کے خلاف کر کے آگے بڑھ کر اس کو سلام کرنا اور آگے بڑھ کر اس کی تعریف کرنا، غرض کی تمام چیزیں اختیار جب کرے گا نفس کے خلاف، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نفس کے خلاف کرنے کی صورت کے اندر اور حسد کے مقتضا کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں اور حسد کے مقتضا کو چھوڑنے کے نتیجے میں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو پہلے درجے میں انسان معذور ہے، دوسرے درجے میں جب کہ حسد کے مقتضا پر عمل کر رہا ہو معذور ہے یعنی سخت گنہگار ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کرنا شروع کر دے، حسد کے مقتضا کو چھوڑ دے، بلکہ اس کے خلاف کرنے کے لیے کرتے ہوئے سامنے والے کی تعریف کرنا شروع کر دے، اس کے پاس جا کر جتنا ہو سکتا ہے اس سے سلوک کا معاملہ کرنا شروع کر دے، تو اس میں انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، گناہ کے بجائے انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بہرحال یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس قسم کی دوسری بھی جو بیماریاں ہیں، عجب ہے، کبر ہے وغیرہ، یہ سب انسان کے لیے خطرناک بیماریاں ہیں۔ تو حسد جو ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا انسان کے انتہائی درجہ ضروری ہے۔ اس کی نتیجے کے اندر پھر انسان کو دنیا میں بھی چین سکون ملتا ہے، اور آخرت میں جو بربادی ہے اور اعمال کے ضائع ہونے کی شکلیں ہیں انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو حسد کی اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور دل میں اگر حسد پیدا ہو رہا ہے تو فوراً اس کے خلاف ہم کرنا شروع کریں، اس کے مقتضا پر عمل نہ کریں، دل جو چاہ رہا ہے نفس کی مطابقت نہ کریں اور نفس کی اتباع نہ کریں، بلکہ نفس کے خلاف کر کے
اس صورت کو اختیار کرے گا تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوگا، دنیا کے اندر بھی حسد کی آگ سے اس کی حفاظت ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کے اعمال باقی رہیں گے، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کو اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش، اس کی اختیار کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور حدیث پاک میں جو روکا ہے لا تحاسدوا، تم ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو، اور ایک دوسرے کی عزت کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل نصیب فرمائے، اور دل کی ان بیماریوں سے، حسد ہے، عجب ہے، کبر وغیرہ ہے، ان تمام بیماریوں سے اللہ تعالی ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے، اور ہمارے قلوب میں سے، ہمارے دلوں میں سے ان بیماریوں کو ختم فرمائے، اور اصلاح کی فکر اور اصلاح کی کوشش اللہ تعالی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم